تو اس وجہ سے پھر وہ یہاں پہ آ کے بزنس کیا، لیکن پھر بچے نگلیکٹ ہونا شروع ہو گئے. تو پھر دین آئی ڈیسائیڈڈ. لیکن پھر ایک دن کیا ہوا کہ خان صاحب ہمارے ایریا میں آ رہے تھے. میں آئی واز بگ فین آف ہیم، اور نو ڈاؤٹ چاہتے آپ کے گھروں تک آ جاتی ہے پالیٹکس، آپ کے بچوں کے لیے مسائل پیدا کر دیتی ہے. اٹس ناٹ اے فن، پالیٹکس از ناٹ اے فن، اٹس لائک اے ڈیڈیکیشن. بات نہیں کرتا تھا، بس دیکھتا تھا اور میسج ٹرانسفر ہوتا تھا. پہلے دن جب میں نے اس کو دیکھا تو میں اپنے گھر میں سب کو بچوں کو اسکول بھیج کے ویکیوم کر رہی تھی. تو آپ کو پتہ ہے دبئی میں آپ زیادہ تر فون پہ رہتے ہیں کیونکہ آپ کی لینڈ لائن فری ہے. میں اپنی بیسٹ فرینڈ سے بات کر رہی تھی فون پہ، تو میں نے اپنی بچیوں کے کمرے میں دیکھا تھا کراکوڈائل کی شکل کا، وہ دیوار پہ چلتا تھا. تو آپ کے بچے ڈرتے نہیں کہ ہمارے گھر میں وہ ایک بکرے کی سری لے کے اس پہ جادو کر کے نا، نیمبو ہری مرچیں باندھ کے اور ان کی قبر پہ رکھا ہوا تھا. اس میں کیڑے بدبو بھی آ رہی تھی اور وہ کالا علم کا ٹوٹکا ہوتے ہیں. اور یہ ہماری ہی دنیا کے معمولات میں رہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری اس کائنات میں ایک اور بھی نظام بنایا ہوا ہے، اپنا نظام بنایا ہوا ہے. دیکھیں ان کی اس کائنات میں ان کا اپنا نظام بھی موجود ہے، اور یہ ہمارے ساتھ بھی رہتے ہیں. ان کی تعداد اچھا بلکہ صرف جنات ہی نہیں، جنات کی بھی کتنی قسمیں ہیں. یقیناً ہم سب کو اس وقت اس کی ضرورت تھی، تو اس لیے وہ ہمارے ساتھ ہیں. اس لیے چونکہ ہمارے ساتھ ایک خاتون ہیں جو کہ جانی پہچانی ہیں، ان کی پہچان بہت سے حوالے ہیں. ایک ان کی پہچان کا حوالہ جو ہے وہ پالیٹکس ہے. وہ ہماری ایم پی اے رہی ہیں 2 مرتبہ، اور پہلی یہ پی ٹی آئی کی سب سے پہلی جو خاتون ایم پی اے وہ رہی ہیں. اور یہ ہمارے لیے بہت اعزاز ہے کہ خاتون جو ہماری پالیٹکس میں ہوں اور وہ ہوں. لیکن دوسرا ان کا حوالہ میرے لیے تو بہت ہی ایک خوشکن بھی ہے اور ایک تحیر بھی اس میں ہے، اور وہ ہے کہ ان کا ایک سپر نیچرل پاورز کو دیکھنا، اور وہ ایک آنکھ رکھتی ہیں. تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں سعدیہ سہیل رانا صاحبہ. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ بینا. سب سے پہلے تو میں یہ بات اعتراف کرنا چاہوں گی کہ جب میں آپ سے ملی اور آپ کی گفتگو سنی تو مجھے آپ نے انٹرویو کیا کرنا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا میں آپ کا انٹرویو کر دوں. تھینک یو ویری مچ. جتنی ماشاءاللہ آپ کے علمی خدمات ہیں اور جتنا اپنے ملک کے لیے آپ نے دیار غیر میں ایک نام بنایا اپنا، اور ایک بینگ اے فیمیل، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. جب آپ جیسی خواتین دوسرے ملکوں میں جا کے پاکستان کا نام روشن کرتی ہیں تو ہم بھی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی عورتیں کہیں بھی کسی سے کم نہیں ہیں. تھینک یو ویری مچ. نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پہچان، ہماری آئیڈینٹی ہمارا وطن اور وہ مٹی ہے. ایکچولی میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ وطن ہمارے سے ہمیں کیا یاد آئے گا، وطن کو تو ہم اپنے دل میں بسا کے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ وطن ایکچولی اس جذبے کا نام ہے. اس مٹی کا نام وطن نہیں ہے، بلکہ اس جذبے کا نام ہے جس کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں. تو اب آپ اپنے سفر کے بارے میں مختصر بتائیے، اور پھر ہم آپ کے مین کور کے بارے میں آتی ہوں، چونکہ اس کے بارے میں میں بھی آپ سے کچھ چیزیں شیئر کروں گی. ضرور. اچھا بینا، میں آئی ایم فرام ایک کشمیری فیملی. ہاؤ مینی بردر سسٹرز آر یو؟ ہم 3 بہنیں 3 بھائی ہیں. اچھا. اور میں بڑی بہن سے 2nd نمبر پہ ہوں. ہم تینوں بہنیں بڑی ہیں، تینوں بھائی چھوٹے ہیں. ہمارے میں 6 بہن بھائی ہوا کرتے تھے. ہم بھی 6 ہیں. اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم سب بہن بھائیوں میں بے انتہا پیار محبت بھی ہے. اور ہمارے والد صاحب کا اس کو بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ ہمارے ابو نے ہماری تربیت میں بہت ایک اہم کردار ادا کیا. یہ ویسے بات ہماری ایک تو یہ کہ ہمارے دل میں جو وطن کی محبت آپ محسوس کریں گے نا، وہ ہمارے ابو کی دین ہے. جب ہم لوگ، یہ لوگ ہمارے دادی اور ہمارے پھپھو، جو میرے ابو 9 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے، ان کو لے کے جب یہ لوگ کشمیر سے پاکستان آئے ہیں، اس دوران ان لوگ سب ہماری فیملی فرام کشمیر. جی، جموں کشمیر. جموں کشمیر. بٹ بورن ان لاہور. میں تو بورن ان لاہور ہوں جی. میں تو لاہورن ہوں پوری. لیکن ہمارے جو بڑے آئے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی. کئی ماؤں نے اپنی بچیوں کو خود کھائیوں میں دھکیل دیا کہ کہیں سکھوں نے حملہ کر دیا، کہیں جو اس ٹائم ہو رہا تھا، اس وقت کوئی بھی کسی سے محفوظ نہیں تھا. بہرحال اور پھر ہمارے ابا نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کے پاکستان سے محبت جو ہے نا، وہ آپ کے خون میں دوڑنی چاہیے، اور پاکستان سے زیادہ افضلیت آپ نے کسی دنیا کی کسی چیز کو نہیں دینی. تو اس لیے قائد اعظم سے محبت، پاکستان سے، علامہ اقبال سے، اپنے ان لیڈروں سے، فاطمہ جناح صاحبہ
کا جو کردار ہے ان کا وہ دل میں بسا کے ہم بڑے ہوئے جی ہیں. بالکل بالکل. اور بس اللہ نے موقع یہ دیا, میں تو شادی کے بعد اوورسیز ہو گئی, باہر چلی گئی, دبئی رہی کافی اچھا اب سال. کافی سال. ہاں تو جی. شادی آپ کی کس ہاں اپنے کسی ریلیٹیوز میں ہوئی؟ نہیں, شادی میں کوئی ریلیٹیوز ارینج نہیں تھے. میرج تھی؟ ارینج کم لو, اوہ کیونکہ دیٹس میرے گڈ. میاں کی طرف سے بہت زیادہ لو تھی. لو تھی. اچھا یہ ہاں تو جی. ہوتی رہتی ہے ویسے, خوبصورت خواتین کو یہ مسئلہ رہتا ہے. تو وہ بس اللہ نے کرم کیا کہ بہت اچھی زندگی گزری اب تک. دیٹس گڈ. تو آپ اللہ کے تعالیٰ بچے آگے بھی. کتنے ہیں؟ میرے ماشاء اللہ جی 3 بچے ہیں, ایک بیٹا اچھا 2 بیٹیاں. اچھا ماشاء اللہ. تو لیکن دے ایک آر بات میں اضافہ کرنا چاہوں کہ ٹوٹل میرے 5 بچے ہیں. سہیل جی کے بھی 2 بڑے بچے اچھا تھے, لیکن مجھے بہت ان بچوں سے پیار ہے. میں اگر اپنی جو میں نے برتھ دیے وہ 3 ہیں, لیکن ہول 5 ہیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, وہ بھی تو بچے ہیں میرے نا. بچے اور مجھے جان سے زیادہ پیار ہیں. بہت اچھا ماشاء اللہ. چلیں جی, یہ تو آپ کا یہ تعارف ہو گیا. اب آپ بتائیں کہ آپ پالیٹکس میں تو رہیں, وہ تو ہم اس کو کم چھیڑیں گے اس لیے چونکہ پالیٹیشین جو ہوتا ہے وہ پالیٹیشین ہی ہوتا ہے, وہ اس کو نہ ہی چھیڑیں نہیں, تو یہ اچھا ہے. ویسے میں کریڈٹ دینا چاہوں گی جی اپنی پارٹی کو اور ایک لیڈر عمران خان صاحب کو کہ میں گراس روٹ سے کام شروع کیا, جی. اور میں ورکر تھی. میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, نہ پولیٹیکل نہ اچھا, کوئی یو ور ایسا. ہاؤس وائف اور یو ور میں ورکنگ؟ ہاں بالکل, میں تو نہیں, آئی واز اے ہاؤس وائف. بچے چھوٹے تھے, ابھی جی. میں کام نہیں کر رہی تھی. اس سے پہلے میں نے اپنا بزنس بھی رن کیا تھا. اچھا, what you were doing? میں نے تب یہ توشیبا کے پروجیکٹرز کو, کیونکہ جو تھی نا ایک آؤٹ لیٹ میرے پاس تھی, اس کو ان میں دیکھ دبئی؟ رہی تھی. نہیں, ان پاکستان. ان پاکستان. اب میرا کیونکہ دبئی میں تو بچے بہت چھوٹے, اچھا اور وہ چھوٹے اسی تھے. چکر میں تھی. ہاں ظاہر ہے. 2003 میں واپس آ گئی تھی یہاں, تو بچے بھی ابھی اسکول گوئنگ کافی چھوٹے تھے. چھوٹے تھے. تو اس وجہ سے پھر وہ یہاں پہ آ کے بزنس کیا, لیکن پھر بچے نگلیکٹ ہونا شروع ہو گئے. تو پھر دین آئی ڈیسائیڈڈ. لیکن پھر ایک دن کیا ہوا کہ خان صاحب ہمارے ایریا میں آ رہے تھے. میں آئی واز بگ فین آف ہیم, اور نو ڈاؤٹ کہ وہ سبھی پاکستانی ان کے فین بھی تھے. لیکن میں ملی, اور پھر میں ممبر, انہوں نے اگلے دن ہی مجھے آ گیا میسج کہ آپ ممبر بنیں گی, اور میں نے بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دی. لیکن پھر سیاست میں انوالو ہوتی چلی گئی, گراس روٹ سے لے کر اللہ کے فضل سے, اپنی محنت سے. اور نو ڈاؤٹ پارٹی لیڈرشپ نے اکنالج کیا. 2013 میں پی ٹی آئی کی نمبر 1 پہ پہلی ایم پی اے بنی, اور 2018 میں بھی. بس یہ سلسلہ یہاں تو تک اس میں چلا. آپ نے کیا دیکھا؟ اب آپ نے چھیڑ دیا تو بتائیں, پالیٹکس آپ کو کیسی لگی؟ آپ کو مجھے 9 مئی سے پہلے تو پالیٹکس بہت اچھی لگتی تھی, اچھا بڑی محنت اور کام اور سب. اس کے بعد پالیٹکس کا یہ روپ جو پچھلے 9 مہینوں میں دیکھا میں نے, یہ میں نے نہیں دیکھا تھا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی سخت اور ٹف بھی ہو سکتی ہے, جس میں آپ پالیٹکس کو تو بہت ہوتی سارے ویسے ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے. آپ کے گھروں تک آ جاتی ہے پالیٹکس, آپ کے بچوں کے لیے مسائل پیدا کر ہاں, دیتی ہے. یہ اٹس ناٹ اے فن, پالیٹکس از No, ناٹ اے it's فن, not a fun. اٹس لائک اے ڈیڈیکیشن. اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ خدمت خلق کا دوسرا روپ ہے. اور اگر اس کو یوں دیکھیں, اس میں صحبتیں تو بالکل ہیں, یہ تو ہیں. دیکھیں, اٹس ناٹ ایزی, اٹس ناٹ اے پروفیشن ایون, بالکل, اٹس اے پیشن. چونکہ no there are two doubt things, about it. passion and profession, these are two different things. لیکن یہ sorry to say ابھی یوں ہوا کہ ہمارے politicians نے اکثر اوقات سیاست کو پروفیشن بنا لیا, حالانکہ اس کو پیشن رکھیں تو دل سے پالیٹکس کریں. تو بالکل ایسے ہی ہے. اور مجھ بالکل جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, جی, وہ پیشن ہی بنا کے پیشن کے کرتے طور ہیں. پہ کرتے ہیں. کیونکہ میرا کوئی, مجھے تو جب میں نے جوائن کی تھی تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کبھی میں ایم پی اے بھی بن سکتی جی ہوں. بالکل, ہمارا یہ ٹارگٹ ہی نہیں تھا. یا ٹارگٹ تھا ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے, you چیزوں پہ get کام know کیا. each other, اور آپ کی وہاں تک پہنچ ہوئی, نظر پہنچی, بالکل اور پھر بالکل آپ نے بہت سی چیزوں کو اپنی نظر سے دیکھا, اور وہ دیکھ کے پھر عملی زندگی میں اس کا, میرے خیال میں بہت سے فیلڈز میں آپ اس کو بالکل کر سکتے ہیں. اور ایسا اس کیا کی بھی. عملی, میرے گھر کے دروازے ہمیشہ لوگوں کے مسائل جن کے ہوتے تھے ان کے لیے کھلے چلے رہتے دیٹس ہیں. گڈ. آج بھی کبھی لاک نہیں لگا, لوگ سیدھا آتے ہیں. آدھی رات کو بھی کالز آتی ہیں ایشوز پہ لوگوں کے. میں سب سے زیادہ اس معاملے میں میری ایک اچھی شہرت تھی کہ میں اپنے ورکرز کے لیے جن کے دروازے عوامی بہت قسم کے اچھی ایم بات, پی ہوں, بہت تو اچھا. کیونکہ میں ہوں ہی عوام سے, جی تو بالکل, اس یہ لیے تو عوامی ہوتے ہی تھی. عوامی سرونٹس ہوتے ہیں. اچھا چلیں, آج ہم ہاں جس ہمارا آج کا موضوع ہے جی جی ہم اس کی طرف آتے ہیں, اور ہمیں یہی اطلاع ملی اور یہی معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں ایک ایسی خاتون جو ہے بڑی
सुघड़ और बड़ी ही आला दर्जे की महकमों में काम करने वाली एक कह लें कि कहाँ पर एंटरप्रेन्योर हों और कहाँ पे सियासतदान हों, तो आपका एक ऐसी मखलूक से के ऊपर हाथ जा पड़ता है जो कि एक हमें फरिश्ते हैं या जिन्नात हैं या इंसान हैं, ये मखलूक़ात ये सब खुदा की बनाई हुई हैं और ये बेशक सब मौजूद हैं, बेशक हमारे माहौल में हैं, लेकिन उसको देखने की नज़र और उसको महसूस करने की नज़र वो हर एक की नहीं होती। तो बिल्कुल। ये इसके ऊपर आपकी पहुँच कैसे है और आपकी दस्तरस इन पे कैसे हुई? जी, अच्छा, ये इसकी मुझे जो बज़ाहिर 2 लॉजिक्स नज़र आती जी, हैं, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से है, इट्स गॉड गिवन, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं। मैंने कोई जी, वज़ाइफ स्पेशल नहीं किए, जी। मैंने कोई चिले नहीं काटे। नहीं, पहले तो ये बताएँ कि आपको ये आपके पास क्या आपको नज़र आता है? अच्छा देखिए, इसमें ये होता है कि वैसे भी अल्लाह ताला जब ज़ाहिर करना चाहते हैं, तो जी, बहुत सी मखलूक़ात अगर किसी जगह पे हैं, तो जी। भी मुझे पता चल जाता है। जिस घर में है, मैं आती हूँ, मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ कहाँ मामला ये कब गड़बड़ से ये है। सिलसिला आपको ये फ़ील होना अच्छा, शुरू ये हुआ है? मेरी बहुत बचपन से था, पर मैं कभी रिलेट नहीं कर पाती थी। अच्छा, आपको ना चीज़ें, अच्छा जैसे कुछ चीज़ होनी है, मुझे उस चीज़ की तरफ इशारा भी होता था या कोई चीज़ ज़ाहिर भी नज़र आती थी, तो मैं, क्योंकि कम उम्री थी, कोई गाइडलाइन नहीं थी, बस हुँ, किसी से इतना शेयर भी नहीं बनता हुँ, करता कि पता नहीं ये मेरा वहम है, क्या है, तो मैं उसको कभी इतना, लेकिन बहुत अगर मैं गौर करती हूँ, तो बहुत छोटी उम्र से मैं ये चीज़ें देख रही हूँ। क्या चीज़ आपको नज़र आती थी वो? देखिए, अक्सर ऐसा होता था कि अब मैं बैठी हुई हूँ, मुझे सीढ़ियों पे एक बच्ची खड़ी नज़र आ रही है, जी, जो फ्रॉक है। हैलुसिनेशन तो नहीं थी वो? नहीं, नहीं, इट वो वाज़ तो नॉट हैलुसिनेशन? हैलुसिनेशन तो कोई एक बार हो जाए, 2 बार, झलक आ फिर जाए। मैंने हुँ। उन लोग जो साहिब नज़र अच्छा, वो थे, लड़की साहिब आपकी इल्म थे, जानी-पहचानी होती थी या वो कोई नहीं कोई स्ट्रेंजर्स, जैसे कोई भी मखलूक, अच्छा मखलूक मुझे अपनी असल शक्ल में भी नज़र आई है। अच्छा, मसलन क्या? किस तरह की मसलन शक्ल? एक जो मेरी अपनी फ्रेंड के घर मैंने देखी थी, वो बिल्कुल रीछ नुमा एक इंसान, जो बिल्कुल हुँ, रीछ की तरह हुँ, जिस्म पे बाल और एक आंख थी माथे पे येलो कलर की इतनी हुँ, बड़ी। हुँ, तो इस तरह भी देखा। अच्छा, ये हशरात की सूरत में भी होते हैं। हुँ, एक बार एक बिल्ली की सूरत में आई हुँ, मेरे हुँ, घर, हुँ। मेरे घर उसने 2 दिन स्टे किया। फिर जो इस तरह गई और फिर मैंने उसको जिस तरह बदलते हुए देखा, ट्रांसफॉर्म होते देखा। यानी क्या देखा आपने उसको मतलब पूरा वो उसको बिल्ली, वाक़ये की तरह? मैं बहुत ज्यादा पेट लवर हूँ। हुँ, बिल्लियां मेरे पास आती हैं कभी। पेट लवर। हाँ, हाँ, पेट लवर बहुत मेरा हुँ, क्रेज है जानवरों के लिए, उनकी खिदमत करना, कोई मसले हुँ, में है, बिल्लियां तो मैं खैर वैसे ही। और बिल्ली सबसे पुरस्कार मखलूक है, हुँ। जिसके पास बड़ी स्पिरिचुअल पावर्स हाँ, होती हैं। इसके बाद हिस्स है, इसकी में इसकी एहसास हिस्स करने भी की बहुत ज्यादा तेज़ है। होती है। एक तो ये कि एक बिल्ली ना काले रंग की, वो आ गई, वो मेरे घर से चाइना। अच्छा, अब जब मैं उस बिल्ली को देखूँ ना, तो मुझे फीलिंग हो कि ये बिल्ली नहीं है, हुँ। ये जो और मखलूक है। अब वो व्हाई यू स्टार्ट थिंकिंग इट? आपने क्यों ऐसा सोचा कि ये बिल्ली नहीं है? माइंड पे एक, कहते हैं ना, वो ट्रांसफर होती है कुछ चीज। अच्छा, मैं अब इसमें अब थोड़ा-सा हम्म इज़ाफ़ा करूँ। मेरा एक अपना पर्सनल ये है कि मुझे हमेशा से मैं बिलीव करती हूँ, मैंने अपनी बुक्स में भी बेशुमार दफ़ा ये लिखा और आज से नहीं, आज से 30-40 बरस पहले से ये लिख रही हूँ कि जैसे आपके पास एक मैसेज सिस्टम आता है। हम्म अच्छा, मुझे हमेशा से ये होता है कि मुझे एक मैसेज सिस्टम आता है, आप उसको परसीव नहीं करते पहले। हम्म जब परसीव करना शुरू करके उस पे अमल शुरू करते हैं, देन यू डिसाइड। मैंने उसको यूँ लिया कि उसको मैं पॉज़िटिविटी के फ़ॉर्म में लेके आती हूँ। हम्म मुझे ऑल्दो आई हैव माई सेल्फ, मैंने खुद भी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया है, हाँ, यू अच्छा, नो, 2 टाइम्स आई, जबरदस्त। इसीलिए मुझे हम इंटरेस्ट दोनों पैदा दो बारी वाली है। नहीं, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि दैट, लेकिन उसके पीछे भी एक वाकया था। उसके बाद वो वाकया होना था जिसको मुझे वो मैसेज वाज़, आई वाज़ कन्वेइंग थ्रू दैट काइंड ऑफ मैसेज, लेकिन उस मैसेज को उस वक़्त मैंने रिसीव नहीं किया। लेकिन अगर मैं उस मैसेज को रिसीव कर लेती तो एक मैं बहुत बड़े नुकसान से मैं हाथ ना मुझे धोना पड़ता। चूँकि मुझे एक बहुत बड़ा जो एक लॉस हुआ ज़िंदगी का, वो अगर मैंने वो आउट ऑफ मैसेज बॉडी, के, चूँकि मेरी हाँ। बॉडी निकल के बाहर आके मुझे मैसेज दे रही थी और मैंने उस मैसेज को नहीं लिया, वो तो एक बात हो गई। फिर एक दफ़ा और ऐसा हुआ, लेकिन उसमें उस एक्सपीरियंस को मैं रिलेट कर सकती हूँ आपके इसको। हम्म यहाँ तक तो मेरी बात समझ आती है। अब जिन्नात की जहाँ बात है या दूसरी मखलूक की बात है, उसमें हम आपसे लेते हैं, वहाँ तक मेरी पहुँच नहीं है। जी, अच्छा जी, वो हुआ, वो बिल्ली 2 दिन रही और गुर्राती थी और बहुत उसके ना एंगरनेस, वो हमला करती थी। जी, तो वो एक दफा मेरे घर की सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जी, जाती हैं,
تو اگر تو خیر پروگرام ٹائم آئی نو اٹس ویری لمیٹڈ. اگر آپ میرے اور دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو عربی جن کا ذکر میں نے کیا ہوا ہے جو دبئی سے میرے ساتھ آیا تھا. ہاں دبئی میں مجھے نظر آتا تھا. اور تو وہ عربی ہی تھا, وہ مطلب عرب تنتورے میں. اچھا تو مجھے اس لیے عربی لگتا, اس کا نام ہی عربی جن تو وہ بولتا بھی تھا کبھی بات نہیں, وہ بات نہیں کرتا تھا, بس دیکھتا تھا اور میسج ٹرانسفر ہوتا تھا. پہلے دن جب میں نے اس کو دیکھا تو میں اپنے گھر میں سب کو بچوں کو اسکول بھیج کے ویکیوم کر رہی تھی. تو آپ کو پتا ہے دبئی میں آپ زیادہ تر فون پہ رہتے ہیں کیونکہ آپ کی لینڈ لائن فری ہے. میں اپنی بیسٹ فرینڈ سے بات کر رہی تھی فون پہ, تو میں نے دیکھا کہ ایک دم ایک تنتورے میں لڑکا اتنے بالوں کے ساتھ, اور ایسے دیکھ کر مجھے بڑا مسکرا رہا, ٹیک لگا کے دکھ رہا. میں نے اس کو کہا, میں کہ یار میرے گھر میں تو کوئی عربی گھس آیا ہے. اس نے کہا اکثر وہاں دروازہ لاک, سیکیورٹی سسٹم ایسا ہے کہ مجھے تو یاد تھا کہ میں نے دروازہ لاک کیا, پھر مجھے یہ گمان ہوا کہ مے بی میں بھول گئی ہوں اور کوئی شخص اندر آ گیا. اب وہاں تو آپ کو پتا ہے لا اینڈ آرڈر کتنا. اس نے کہا فوراً پولیس کو فون کرو, اس کو ابھی میرے سامنے کہو کہ جو ہے نا یہ میں پولیس کو بلا رہی ہوں, تم یہاں کیا کر رہے ہو. تو اب میں نے اس کو کہا, میں نے کہا کیا کر رہے ہیں, کون ہو. میں نے اس کو کہا کہ میں پولیس کو کال کرتی ہوں. تو وہ مسکرایا, ایسے مڑا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا. تو میں نے اس کو کہا یہ تو غائب ہو گیا. اس کے بعد وہ پھر بہت فریکوینٹ مجھے نظر آتا تھا. پھر میرے چھوٹے بھائی اور میرا نند کا بیٹا سوئے ہوئے, کسی نے ان کو پاؤں پکڑ کے اٹھایا اور انہوں نے دیکھا تو ایک عربی نوجوان کھڑا, اور ان کو کہا یہاں سے بھاگو. میرے بہنوئی کو اس نے اس طرح اٹھایا, پھر لوگوں کو نظر آیا میرے علاوہ بھی. اچھا یہ نہیں کہ اس کا وہاں پہ قیام تھا. قیام. اور جب میں اکیلی ہوتی تھی تو مجھے بہت زیادہ اپنے ارد گرد اس کی پریزنس فیل ہوتی تھی. میں نے جب لاہور آ کے واپس دبئی سے, تو مجھے پھر وہ وہاں پہ نظر آنا شروع ہوا, وہی the same ہاں person. وہی. تو پھر میں نے ایک بہت بڑے اسکالر تھے جن کا اس سے بڑا نالج تھا, انہوں نے کہا ہاں وہ اب تم کو خود سے بڑا کوئی قریب دوست ہمدرد سمجھتا ہے, تمہارے گارڈ کی طرح وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے, تو تم اس سے بس مخاطب نہ ہو کیونکہ اس سے وہ مزید کلوز ہونے کی کوشش کرے گا. بس اس کو اگنور کیا کرو تاکہ وہ بہت زیادہ, کیونکہ یہ بھی آپ سے اٹیچ ہو جائیں تو امپیکٹ اور بھی تو ہو سکتا ہے نا, کیونکہ دے وانٹ ٹو وہ ریلیٹ کرتے ہیں پھر اپنی برادری سے, اور پھر ان کو کیا سمجھ آتی ہے آپ کو جو ابھی تک ان کو ہماری ساری باتیں سب سمجھ آتی ہیں. کیونکہ اصل میں نے دیکھا ہے یہ سارا جو گفتگو اس طرح سے زیادہ برین ٹو برین ہوتی ہے. تو آپ نے پالیٹکس میں بھی تو آپ نے اپنا جن نہیں استعمال کیا کوئی؟ نہیں, وہاں تو ہمارے جن نکل گئے, پھر ہمیں پتا چلا کہ اصل جن کون ہوتے ہیں. اچھا تو وہ جو بلی اس دن اوپر سیڑھیوں پہ جا رہی تھی, تو وہ سیڑھیوں سے میں نے اس عربی جن کو اترتے دیکھا. اچھا, اس کو دیکھ کر وہ جو بھاگی ہے, دروازے کو پنجے مارے کہ کھولو. میں نے دروازہ کھولا, وہ میرے سامنے گیٹ تک تو بلی کی شکل سے گئی, اس کے بعد ایک بلیک کلر کی جیسے باڈی, ہیومن باڈی ہے, پر لگ کر وہ اڑ گئی. بند کھڑکیوں میں, بند دروازوں میں اڑ گئی. اڑ جاتے ہیں اسی طرح. ایک میں نے اٹس لائک اے ویو, وہ ویو ہوتی ہے کیونکہ ان کی جو باڈی ہے نا وہ ایسے مادہ نہیں ہوتا جو کراس نہ کر سکے. یہ اس کو ان کو ہوائی مخلوق کہتے ہیں اس لیے کہ یہ ہوا میں ہی ہوتی ہیں, ہوا سے ہی مطلب بنی ہوتی ہے. ان کا جیسے سالڈ ہماری باڈی ہے نا, اس طرح کا کوئی مٹیریل نہیں ہوتا ان پہ. وہ اپنے آپ کو جس چاہے شیپ میں لا سکتی ہیں. ہماری دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں چونکہ ہماری آنکھ میں ایک کثافت ہو جس کی وجہ سے ہم ان کو دیکھنے کے تھرڈ آئی کہہ لیں اس کو, یا ہمارے پاس ایک ایسا ہو جسے ہم دیکھنے کی قوت رکھتے ہوں, تو وہ قوت کا ادراک کیا ایک عام شخص بھی اس نہج پہ پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے تو شاید اگر ہم ایلیویٹ کریں اپنے, ہاں اگر وہ اس کے لیے اس کو بڑے چلے اور چیزیں ہوتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے, ہر شخص ایک اس انٹرنل آئی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, لیکن ہر شخص کی کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے. کسی کی 10% کھلی ہوتی ہے, کسی کی 20%, کسی کی 30-40. وہ اس جس طرح کی پرسنٹیج ہوتی ہے وہ اسی لیول تک دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے ایک ملے تھے صاحب جو بہت ہی جنوں سے قریبی تعلق, اور وہ بتا دیتے تھے. انہوں نے مجھے چیک کرنے کے لیے, جنات کے ساتھ ہے, انہوں نے بڑا چیک کرنے کے لیے نا مجھے پوچھا کہ انہوں نے اپنے جنات حاضر کر دیے کہ اچھا آپ مجھے بتائیں کہاں کہاں جنات کھڑے ہیں. میں نے ان کو ایگزیکٹ لوکیشن بتا دی, ایک ادھر کھڑا ہے, ایک اس کرسی کے پیچھے, ایک ادھر ہے. تو وہ
ان کو بلیو کر رہے تھے کہ آیا دے میں ڈو سرو، وہ ہاں، سرو بھی کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ جنات ایسے لوگ جو لوگ موکلین کو جیسے قابو کرنے کی بات کرتے ہیں، موکلین کی ایک قسم ہوتی ہے، جنات کی بھی بڑی قسمات ہیں. وہ اچھا مذہب بھی ان کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اچھا اسلام مسلم جن الگ ہوتے ہیں، غیر مسلم جن ہوتے ہیں، کوئی شرارتی ہوتے ہیں، کوئی یہ شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، کچھ نیک عبادت گزار ہوتے ہیں. مطلب ہر قسم کی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے آپ کا. اچھا ان کی بھی ایک دنیا ہے جو کہ ایک ہماری الگ دنیا کی طرح ہی ہے. اور اس میں میں نے پری بھی دیکھی، جو پری جسے ہم کہتے ہیں نا، اچھا پری کی کیا پریاں ہے؟ بھی دیکھی ہیں. یہ کالے رنگ کی یہ مخلوق جو ہے نا، میں نے ایک بار اس سے پہلے بھی دیکھی جو کالے پروں کے ساتھ کرتی ہے. اللہ کی مخلوق کیا آتا ہے اللہ ہی جانتا ہے یہ رموز کیا ہے. ایک میں نے یہ مختلف شبیہ بھی اختیار کر لیتے ہیں. میں نے اپنی بچیوں کے کمرے میں دیکھا تھا کروکوڈائل کی شکل کا، وہ دیوار پہ چلتا تھا. تو آپ کے بچے ڈرتے نہیں کہ ہمارے گھر میں جن ہے؟ بچوں کو ڈر، لیکن بچوں کو پتا ہے میں گھر پہ ہوں تو میں ہینڈل کر لیتی ہوں. اچھا اچھا اوکے. ان کو میرے پوری فیملی میں یہ بہت اعتماد ہے. بلکہ اب تو میرے ہسبینڈ کے دوست احباب، ملنے جلنے والے فرینڈس، کوئی گھر لینا ہو کچھ کہتے ہیں پہلے تم ایک راؤنڈ مار لو یار، یہ صحیح ہے کلیئر ہے. اچھا اچھا تو آپ کس کی فیس لیتی ہیں؟ نہیں کچھ نہیں. ہاں بلکہ میں 2-3 چھوٹے چھوٹے واقعے بتا دیتی ہوں جس سے آپ ریلیٹ کر سکتی ہیں کہ کس قسم کا مجھے ایکسپیرینس ہوتا ہے. میں ایک بار اپنی پارٹی کی میٹنگ سے واپس آئی گھر، تو مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، تو میں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد ہی ہماری پارٹی کی بہت پرانی رکن ہے آسماں جہانگیری صاحبہ، ان کا مجھے فون آ گیا. ان کے ساتھ آج ایک خاتون، نئی خاتون آئی تھیں جو ان کو میں پہلی بار مل رہی تھی اور وہ مجھے پہلی بار مل رہی تھیں. تو بس میٹنگ میں ملاقات ہوئی، اسلام دعا کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوئی. اچھا مجھے ان کا فون آیا کہ آج جو میرے ساتھ خاتون آئی تھیں وہ تمہیں ملنا چاہتی ہیں. میں کہا کیوں؟ میں کہا پارٹی میں شمولیت کرنی ہوگی. کہتے ہیں نہیں اس کا کوئی پرسنل کام ہے، وہ بہت پریشان ہے، وہ تمہیں ملنا چاہتی ہے. اچھا اس ٹائم میں ایم پی اے بھی نہیں تھی. میں نے کہا میں کیا کام کر سکتی ہوں، ان کا کہاں کام آ سکتی ہوں؟ کہتی نہیں بس اس نے ایک رٹ لگائی ہے. میں کہا وہ مجھے جانتی ہیں کوئی کیا مطلب، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں کہا اچھا ٹھیک ہے آپ لے آئیں، اب کیا ہو سکتا ہے. وہ اتنی بےتابی سے ملنا چاہ رہی ہیں. بہرحال وہ آ کے بیٹھ گئی اور آتے ہی میرے سامنے رونا شروع ہو گئے. میں کہا جی کیا ہوا، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں، کیا ایسا معاملہ ہے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ میرے بیٹے کی نا، کینیڈا میں میرا بیٹا ہوتا ہے، اس کی شادی پسند سے ہم نے نکاح کر دیا ہوا ہے، شادی طے ہے، کارڈ بٹ گئے ہیں، سب تیاریاں ہیں. اب جب اس کو فون کرتے ہیں وہ آنے کو تیار ہی نہیں، آنے نہیں چاہتا، وہ ریفیوز کر رہا ہے. اور ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم تو ناک کٹ جائے گا، لڑکی والے اتنے شریف لوگ ہیں، اور مجھے ریزن سمجھ نہیں آ رہا. تو میں کہا اس میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ جب کوئی لنک سمجھ نہیں آیا، وہ کینیڈا بیٹھا ہے، میں اس کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ کہتی ہے مجھے نہیں پتا، میں مغرب کی نماز پہ بہت رو رہی تھی اور اللہ سے دعا کر رہی تھی، مدد مانگ رہی تھی، تو میری آنکھوں کے سامنے آپ کا چہرہ آیا. اچھا اور مجھے جیسے یہ فیلنگ آئی کہ میں آپ کے پاس جاؤں. وہاں بہت ساری عورتیں تھیں، کہتی پھر آپ ہی کا چہرہ مجھے کیوں نظر آیا؟ وہ آپ کو پہلے جانتی تھی؟ نہیں، وہ پہلی بار ہی آئی تھی. اچھا میرے حوالے سے کوئی کسی بات کو وہ نہیں جانتی تھی. اچھا میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو نے اس کو تو میرا چہرہ دکھا دیا، منو بھی دس دے اور میں کی کرنا ہے. اچھا میں نے اس کو تسلی دینے کے لیے نا ایسے پیار سے ان کو صلاح، جیسے انسان ہاتھ پکڑتا ہے کہ آپ بہن نہ پریشان ہو، اللہ اس کا کوئی حل نکالے گا، میں کیا کوشش کر سکتی ہوں، میں بھی سوچ رہی ہوں. تو ایک دم میں کنیکٹ ہو گئی. مجھے ایک گھر نظر آنا شروع ہو گیا اچھا جو بیرون ملک تھا. اس میں مجھے پھر ایک کمرے کا سین نظر آیا کہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا جیسے کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے اور وہ اکیلا بیٹھا ہوا اپنی دھن میں. تو پیچھے میں دیکھتی ہوں کمرہ پورا جیسے گھومتا ہے میرے آگے. تو جو اس کا انٹرنس کا دروازہ ہے اس پہ ایک انگریز عورت بڑا گاؤن پہن کے کھڑی ہے اور اس کو دیکھ رہی ہے لڑکے کو نا. اور لڑکے کی اس جگہ پہ اس کی ایسے نظر ہے اور وہ کام کر رہا ہے. میں نے کہا آپ کا گھر کینیڈا میں ایسا ہے؟ میں نے کو نقشہ بتایا اندر کمرے کا، ایک ایسے سیٹی رکھی ہے ادھر. وہ کہتی ہاں کمپیوٹر ٹیبل یہ وہ. میں کہا آپ کا بیٹا دیکھنے میں ایسا ہے؟ کہتی ہاں. میں کہا آپ کے اس گھر میں کوئی خاتون ہے؟ میں کہا نہیں وہ تو بالکل اکیلا رہتا ہے. میں کہا انگریز کوئی عورت ہے؟ کہتا نہیں. پھر مجھے اسٹرائک ہوئی کہ وہ ہیومن نہیں ہے، وہ کوئی ایسی چیز ہے جس نے اس کے برین کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور وہ اس کو آنے نہیں دے رہی. اچھا میں کنیکٹ تو ہو گیا، پتہ ریزن بھی سمجھ آ گئی. پھر میں نے کہا میں کیا تجویز دوں؟ میں کہا اللہ مجھے گائیڈ کر، میں سے کیا تجویز دوں؟ میں نے ایسے کہا، میں کہا آپ ایسا کریں بیٹے کو فون کریں، شادی کا کوئی ذکر نہ کریں، آج فون کریں کل
परसों अचानक फोन करके कहें कि तुम्हारे वालिद हॉस्पिटलाइज हैं और जिंदगी मौत है, आ जाओ। अच्छा, बस मैं क्या उसको सोचने का मौका ना दें, इतने की इमरजेंसी डिक्लेयर करें कि वो Just सेकंड थॉट पैनिक हो जाए। हाँ पैनिक हो जाए। उन्होंने, मैं कहा शादी वादी का कोई जिक्र ना करें, उन्होंने यही किया। वो लड़का पैनिक होकर वापस आ गया और जब उससे पूछा कि उन्होंने कहा कि आप लोगों ने क्या किया, मैंने कहा तुम तो शादी से इनकार कर रहे थे, और ये जैसे उसने वो एरिया क्रॉस किया है उस पर वो इफेक्ट खत्म हुआ है। कहता नहीं मैंने तो नहीं इनकार किया, अच्छा। मैंने कब आपसे ये कहा था। वो सारी बातें भूल चुका था और बिल्कुल। अच्छा, फिर मैंने उनको कहा कि आप शादी करके खुदारा उस घर में दोबारा ना भेजिएगा। अच्छा। अब इनको फिर उन्होंने वहां कनाडा जाने ही नहीं दिया, उसको सऊदीया भेज दिया और वो ठीक है। हैप्पीली माशाल्लाह दे आर लिविंग मैरिज हैप्पीली। या मतलब ये ऐसे इस तरह की चीजें होती हैं जो मेरे इख्तियार में नहीं है, मुझे नहीं पता मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन वो अल्लाह ने उसको पहले मेरे पास भेजा, फिर मुझे कनेक्शन दिया कि इसको तूने ऐसे मदद करनी इट्स है। लाइक अ मैसेज सिस्टम जो और आपको और मिलता मैं है। एक और भी छोटा सा वाक्य बता दूं जी। कि मेरी दादी, मैं बहुत छोटी थी जब वो फौत हुई, और मैंने बताया कि वो रूहानी तौर पे बड़ी माशाल्लाह थी, बहुत इबादत गुजार स्ट्रॉन्ग। थी। अच्छा क्या हुआ कि कुछ दिन, ये तो 2-3 साल पहले की बात है, जी। मैं ना, मुझे लगा, उनको हम बेबी जी कहा करते थे, मुझे लगा कि मुझे बेबी जी बुला रहे हैं। मुझे एक मैसेज आता था उनकी तरफ से कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मैंने अपने अब्बू से कहा, उस टाइम मेरे अब्बू हयात थे, तो मैंने अपने अब्बू से कहा, मैं कहा अब्बू मुझे बेबी जी बुला रहे हैं। कहते बकवास ना कर, इस तरह की गल्ला नहीं करते। मैंने कहा नहीं अब्बू, मुझे ऊपर नहीं बुला रहे, पर बुला रहे हैं कहीं। अब मुझे अब्बू कहते हैं की मतलब है, मैं कहा नहीं अब्बू मुझे उनका मैसेज आ रहा है। अच्छा मैं, एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन भी मैसेज ऐसे ही आ रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे बुला कहाँ रहे हैं, मैं कहाँ, मतलब आप, मेरे पास कोई जी, ऐसा बिल्कुल। इल्म तो नहीं है, अल्लाह की तरफ से ही मैसेज आ रहा है। और मैं तीसरे दिन मैं अपने बाथरूम में खड़ी शीशे के आगे ब्रश कर रही, तो मुझे अपने चेहरे के अंदर से उनका चेहरा निकलता नजर अच्छा। आया और उनके चेहरे पे तकलीफ के आसार देखे। अच्छा। मैंने कहा मामला बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी बुलाने की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। बिल्कुल। और वो उस वक्त जा चुकी हुई थी। हाँ, वो जी। तो बहुत पहले फौत हो बहुत चुके। पहले फौत हो चुकी। चौथे पांचवें दिन जब मेरे पर इतना प्रेशर था, मैंने सोचा, मैं अक्ल, अल्लाह मियाँ अक्ल दे, कहाँ बुला। ओ मैंने कहा दुनिया में तो उनका ठिकाना कब्र है, मुझे कब्र पे बुला रही हैं ये। वो मैंने अपने अब्बू को फोन किया, मैं कहा अब्बू वो मुझे कब्र पे बुला रही हैं। अब उन्होंने कहा मैं तेरे नाल चलना। मैंने कहा नहीं नहीं अब्बू आप मत जाएं। मैं कहा था गिर ना जाए बैलेंस। मैंने अपनी कजन को लिया, हम दोनों चले गए कब्रिस्तान। मैं पहले गोरकन के पास गई, मैंने कहा आप कब गए थे लास्ट टाइम बेबी जी की कब्र पे? लाहौर में ही उनकी कब्र? लाहौर में, कैंट में। उन्होंने कहा कि कुछ 6 दिन पहले। अब मुझे 5 दिन से सब कुछ हो रहा था। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा मुझे चलो मेरे साथ। अब जब मैं कब्र पे पहुंची ना, तो मुझे समझ आ गई सारी कहानी। वो एक बकरे की सिरी लेके उसमें जादू करके ना, नींबू हरी मिर्चें बांध के और उनकी कब्र पे रखा हुआ था। उसमें कीड़े बदबू भी आ रही थी, और वो काला इल्म का टोटका होता है अच्छा, ये कब्र पे रखा हुआ था, जिसकी वजह से मुर्दे को तकलीफ हो रही होती है। नहीं तो क्या मतलब उनकी डेथ को काफी अरसा हो चुका था? ये लोग काला इल्म जो करते हैं ना, तो वो किसने किया ये था वो? कब्रिस्तानों में कोई भी रैंडम आके किसी भी अच्छा कब्र उसने पे रख दिया वहां पे। अच्छा इसके बाद फिर पता चलेगा ना कि ये कौन सा कितना। कब्रिस्तान? ये ये कैवलरी कैंट ग्राउंड? वाला, कैंट वाला। कैवलरी ग्राउंड वाला? नहीं कैवलरी ग्राउंड, कैंट का। कैंट का कौन से वाला? जैसे आप ये जो जिस पे से ट्रेन लाइन गुजरती है। अच्छा ठीक है वो वाला। ठीक है तो ठीक है। वो ना वो कहता है ये किथों, मैं कहा ये कब से रखी है? कहता मैंने 5 दिन नहीं आया। तो ये उसी वक्त शॉप पर वो उठवाई, मैंने कब्र को गुस्ल दिया, ग्रीन पौधे फौरन लगवाए कि वो हम दो सना करते हैं, और फातिहा पढ़ी। फिर मैं ना कब्रिस्तान के टूर पे निकल पड़ी। मैंने 35 कब्रों पे से ये टोटके उठाए, और अच्छा। जिस कब्र से उठाती थी उसको गुस्ल देती थी, वहाँ ग्रीन टहनी लगाती थी, फातिहा को करती गुस्ल थी। देती। और रात के 1:30 से 2 बजे मैं घर पहुंची, इतनी कीचड़ में पानी डाल के धो के। तो वो तो अल्लाह ने उनके थ्रू तो मुझे वहां भेजा, लेकिन वो और जो 35 लोग थे उनको भी और आपने उस पे जो ये जादू टूना करके लोग जुल्म करते हैं, मरों को भी नहीं छोड़ते हैं, गुस्ल देते वक्त जादू टूना करने वाले क्या क्या करते हैं, इसलिए कहते हैं हमेशा अपने मुर्दों को खुद गुस्ल दें। अच्छा जी, या उसकी ऐसी जाए मखसूसा में वो चीज डाल देते हैं, वो फिर ताबीज कभी निकल नहीं सकता, वो दफन हो जाता है। अच्छा। मतलब आपको याद होगा आलिम ऑनलाइन पे एक औरत की कॉल आई थी कि वो हज करने गई थी, उसको काबा नजर नहीं आया था।
اور جب اس سے پوچھا گیا، عامر لیاقت نے پوچھا تم کون ہو، کیا کرتی ہو، تو اس نے بتایا وہ مردوں کو غسل دیتی ہے. اس نے کہا کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ تمہیں یاد ہو جو تم نے کسی مردے کے ساتھ ایسا. تو اس کو یاد آیا ہاں 2 میاں بیوی مرے تھے تو ان کے 2 بچے تھے یتیم، تو ان کے گھر والوں نے مجھے، میں لالچ میں، بہت پیسے کی لالچ میں تعویذ رکھنے کو کہا تھا ان مردوں کی، اس کی ماں کے نا منہ میں. تو ان تعویذ میں نے رکھے تھے. اس کے بعد دونوں بچے یک کے بعد دیگرے فوت ہو گئے تھے کیونکہ وہ کالا جادو کروایا تھا جائیداد کے لیے. اچھا اس نے کہا بی بی تم اسلام سے خارج ہو گئے، تمہارا خامد تمہیں ابھی طلاق دے دے، اور تمہیں تمہارے ساتھ تم نے اتنا بڑا، مردے کی حرمت بہت ہوتی ہے، اور کالا جادو کرنے والا بھی جہنمی ہے اور کروانے والا بھی جہنمی ہے. تو مطلب اس طرح کی، اس طرح تو تم میرے ساتھ 4 دن بیٹھی رہو تو واقعات ہی ختم نہیں ہوں گے، اتنے یہ واقعات. تو بہت آپ نے انٹرسٹنگ واقعات بتائے. لیکن اب مجھے تھوڑا سا، میرے 1-2 سوال ہیں جو جنوں کے لیے ہیں خاص طور پہ. جی جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جن جو ہیں یہ ہماری طرح کھاتے پیتے سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ ہماری ہی دنیا کے معمولات میں رہتے ہیں، کہ انہوں نے ہماری اس کائنات میں ایک اور بھی نظام بنایا ہوا ہے، اپنا نظام بنایا ہوا ہے؟ دیکھیں ان کی اس کائنات میں ان کا اپنا نظام بھی موجود ہے، اور یہ ہمارے ساتھ بھی رہتے ہیں. ان کی تعداد، اچھا بلکہ صرف جنات ہی نہیں، جنات کی بھی کتنی قسمیں ہیں، عفریت ہیں، بلائیں ہیں، ان چیزوں کی اتنی قسمیں. اور ہمارے ساتھ، تو آپ کو ڈر نہیں لگتا ان سے؟ اچھا ویسے اللہ کی طرف سے ایسا ہے کہ اللہ نے مجھے تھوڑا بے خوف کر دیا ہے ان چیزوں سے. وہ دیکھ کر، اور پھر جب میں نے یہ چیز سیکھی کہ اللہ کے کلام میں ہر چیز کا، اللہ نے انسان کو سب سے طاقتور بنایا، کیونکہ انسان اللہ کا پیغمبر ہے، اس کو اس کا وہ ولی ہے، اس کو آ کے وہ زمین پہ عقل، شعور، فرشتوں سے بھی زیادہ اللہ نے اس کو فوقیت دی، اس کو علم دیا جو کہ اشرف المخلوقات بناتا ہے. خدا خود ایک علم ہے تو ہمیں اس کا شعور دیا کہ اس علم کو ہم پڑھ سکیں. قرآن جو ہے وہ علم کا خزانہ ہے. جی بالکل، اس میں ہر چیز کا مرض، رب ہر کی چیز تخلیق ہے، تو اس کی تخلیق میں بولی ہے، بالکل اس کا کلام ہے. اور جب اس مخلوق کے لیے، اصل میں ہم لوگ نا نے جو مذہب سیکھا ہے نا وہ مولویوں سے سیکھا. یہ خود کبھی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی، قرآن کو پڑھ کے سمجھنے کی. ہم ان مخلوقات، اچھا میں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس پہ میں لوگوں کے مسائل کے بعد ان کو وظائف سے حل بھی بتاتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جھوٹے موٹے عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، بچیوں کو مارنا، بچیاں زیادتیوں کا شکار ہوئی، ایسی ایسی گندی اور غلیظ وہ عمل کرواتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے ایسے کئی واقعات دیکھے جو مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ روحانی مسئلہ ہے. وہ صحیح روحانی ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے تو اس میں آپ پھر قرآنی اپنے عملات بھی آپ اس میں شامل کرتے ہیں؟ میں قرآنی وظائف جو پڑھ کے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. یا میں کوئی اتنی وہ عاملہ فاضلہ تو ہوں نہیں، میں سچی بات نہ، میرا کوئی اس علم پہ اسپیشل کوئی، ایسے کئی لوگ اسکالرز موجود ہیں جو اس کو پراپرلی، کہیں سے مدد باقاعدہ لیتی ہیں اور پھر اس کو آگے میں یہ کہ میں تحقیق کر کے پہلے وظائف قرآن جس حد تک جو میٹر حل ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی کس کا ایسا کیس ہے جنات کا خاص طور پہ جو بالکل ہاتھوں سے نکلا ہوا ہمارے مطلب بہت آگے خراب ہو چکا ہے، اس کے لیے تو بالکل بڑا عامل صاحب علم انسان، کسی کی مدد بھی لیتی ہیں آپ اس میں؟ لے سکتی ہوں. میرے بہت پیارے بھائی ہیں، اسلامک اسکالر بھی ہیں، ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہیں، ڈاکٹر وہ ایک ہمارے بہت پیارے بھائی میرے ایک اور ہیں اسرار بھائی، وہ بھی اس معاملے میں مجھے کافی ہیلپ. ایک ہماری بہت پیاری بہن ہے نرگس صاحبہ، ان کا بھی بہت، وہ جنشین بھی ہے، وہ ماشاءاللہ ان کے بھی علم اس کے بارے میں کافی ہے. تو میں جہاں مجھے ضرورت ہوتی ہے میں ان لوگوں کو وہاں ریفر کر دیتی ہوں کہ آپ یہ صاحب علم لوگ ہیں ان کے پاس آپ چلے جائیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ سعدیہ، اب آپ کے پاس اب علم ہے، آپ آڈینس کو کیا کہیں گے کہ آپ سے اگر وہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کس نمبر پہ وہ رابطہ کریں، تاکہ آپ، اگر ان کو کوئی جن نظر آتا ہے یا کوئی اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے تو اس کو آپ ڈیٹیکٹ کرنے میں مددگار ثابت؟ دیکھیے میرا جو پیج ہے اس کا نام ہے، یوٹیوب چینل ہے MPA سعدیہ سہیل رانا کے نام سے ہے، SAADIA سعدیہ ہے. اور اس میں میرا ایک واٹس ایپ نمبر بھی ہے جس پہ آپ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں. اگر جیسے کوئی جو لوگ دور ہیں جو مل نہیں سکتے تو میں صرف تصویر منگوا لیتی ہوں، یا اگر گھر کا ڈاؤٹ ہے تو گھر کی ایک چھوٹی سی ویڈیو
लेके मैं उनको बता सकती हूँ, बता देती हूँ। चलें, आज आपने दूसरों को तो बताना है, आज मेरे बारे में बताएं कि क्या मुझ पे कोई जिन आशिक हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। मुझे तो या माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा जो है ना रूहानियत के करीब नज़र आती हैं, और आप में खुद बहुत सी माशाल्लाह माशाल्लाह खूबियाँ हैं, बहुत ही कहते हैं ना प्योर सोल हैं आप। ओह, थैंक और यू। अल्लाह ने आपको इस जो दोबारा ज़िंदगी दी है और इस दुनिया में रखा है, वो इसीलिए कि आप इंसानियत की खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया जनाब। दोस्तों, आज हमारे पास जो मेहमान थी वो बहुत ख़ास थी। उनको हम दोबारा किसी वक्त ज़रूर ज़हमत देंगे, क्योंकि आजकल रमज़ान है। इस माह के एतबार से हमने इस प्रोग्राम को उस हद तक ही रखा कि हमने इफ्तारी भी करनी है और जाना भी है। लेकिन यह है कि वाकई ये जिन्नात जो हैं, जिनका ज़िक्र कुरान में भी है, ये तमाम मखलूक़ात दुनिया में हैं ये अपने, लेकिन इसको देखने के लिए एक ख़ास नज़र चाहिए, इनको महसूस करने के लिए एक हिस्स चाहिए। तो वो अगर हिस्स किसी के पास है तो वो हमारे पास एक बंदी ऐसी हैं, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम आपसे दोबारा मिलेंगे और एक नए प्रोग्राम के साथ। आज बीबी जी को, बीना गोविंदी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।